کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ واقعی ذرا ان جاپانی بزرگوں کو دیکھیں، 105 سال کے، مسکراتے ہوئے، باغبانی کرتے ہوئے، روزانہ بازار جاتے ہوئے، اور پھر امریکہ کے صحت کے اعداد و شمار دیکھیں، جہاں بہت سے لوگ 75 سال کی عمر تک پہنچنے میں بھی مشکل محسوس کرتے ہیں۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ ایک گروہ دہائیوں زیادہ جیتا ہے، زیادہ توانائی کے ساتھ، کم بیماریوں کے ساتھ، جبکہ دوسرا گروہ کم عمری میں ہی دل کے مسائل، موٹاپے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے وہ حیران کن وجوہات جن کی وجہ سے جاپانی لوگ 105 سال تک زندہ رہتے ہیں، جبکہ کئی امریکی 75 سال کی عمر میں ہی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں، ان میں سے کچھ وجوہات آپ کے جسم، کھانے اور طرز زندگی کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیں گی۔ اب اس سے پہلے کہ آپ سوچیں، یہ تو جینیاتی بات ہے، میں یہیں آپ کو روک دیتا ہوں۔ جی ہاں، جینز کا ایک چھوٹا سا کردار ضرور ہے، مگر تحقیق کے مطابق لمبی عمر کا تقریباً 80% حصہ طرز زندگی اور ماحول سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ صرف قسمت کی بات نہیں، یہ انتخاب کی بات ہے۔ وہ انتخاب جو جاپانی لوگ روزانہ کرتے ہیں، جو انہیں زیادہ لمبی، صحت مند اور خوشحال زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ آج سے ہی ان میں سے زیادہ تر عادات اپنانا شروع کر سکتے ہیں۔ جاپانی کھانے کا انداز صرف کیا کھایا جاتا ہے اس پر نہیں، بلکہ کیسے کھایا جاتا ہے اس پر بھی مبنی ہے۔ ان کے کھانے میں ایک گہرا سکون اور شکرگزاری کا احساس شامل ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے ایتادا کیماس کہہ کر وہ خوراک، کسان، باورچی اور زمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ نہ جلدی میں کھاتے ہیں، نہ فون یا ٹی وی کے ساتھ، بلکہ آہستگی سے، توجہ کے ساتھ اور ہر نوالے کا ذائقہ محسوس کرتے ہوئے۔ ان کے ہاں ایک اصول ہے، ہارا ہاچیبو، یعنی پیٹ کے 80% بھرنے تک کھاؤ۔ یہ عادت انہیں زیادہ کھانے، موٹاپے اور دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اس کے برعکس مغربی انداز میں حد سے زیادہ کھانا عام ہے، لیکن جاپانی کھانے میں توازن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جس سے جسم ہلکا، ہاضمہ بہتر اور توانائی مستحکم رہتی ہے۔ کہ جاپانی کھانے تازہ، متوازن اور قدرتی اجزاء پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے مچھلی، چاول، ٹوفو، سمندری ساگ، موسمی سبزیاں اور خمیر شدہ غذائیں۔ یہ خوراکیں جسم میں سوزش کم کرتی ہیں اور قوتی مدافعت بڑھاتی ہیں۔ وہ کیلوریز نہیں گنتے، بلکہ قدرتی اور سادہ روایات پر عمل کرتے ہیں۔ کھانا چھوٹی پلیٹوں میں مختلف اقسام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس سے آہستہ کھانے اور مناسب مقدار میں رکھنے کی عادت بنتی ہے۔ یہاں تک کہ پکانے کا عمل بھی سادہ ہوتا ہے، بھاپ، ابال یا ہلکی آنچ پر گرلنگ کے ذریعے، بغیر زیادہ تیل یا مصالحے کے۔ جاپانی کھانا جسم اور ذہن دونوں کے لیے سکون دہ ہوتا ہے۔ ان کا فلسفہ ہے، کھانا پابندی نہیں بلکہ شعور اور احترام کی ایک خوبصورت عادت ہے، خود کے لیے اور اپنے کھانے کے لیے۔ جاپانی لوگ جسمانی حرکت کو زندگی سے الگ نہیں سمجھتے۔ وہ فٹ رہنے کے لیے جم یا ٹرینر پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ روزمرہ کے معمولات میں ہی حرکت شامل رکھتے ہیں۔ چلنا ان کی زندگی کا حصہ ہے، دفتر جانا، خریداری کرنا یا دوستوں سے ملنا، ہر کام میں وہ پیدل چلتے ہیں۔ صاف سڑکیں، محفوظ محلے اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ انہیں زیادہ چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہی مسلسل ہلکی جسمانی حرکت ان کے پٹھوں کو مضبوط، جوڑوں کو لچکدار اور دل کو صحت مند رکھتی ہے۔ صبح کے وقت بہت سے جاپانی لوگ راجیو تائسو نامی ہلکی ورزش کرتے ہیں، جو پورے ملک میں نشر ہوتی ہے۔ اسکولوں، دفاتر اور کمیونٹی مراکز میں سب ایک ساتھ ورزش کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ صحت صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ معمول خون کی گردش، جسمانی توازن اور توانائی کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی طرز زندگی میں زیادہ تر وقت بیٹھے گزارا جاتا ہے، جس سے پٹھے کمزور اور میٹابولزم سست ہو جاتا ہے۔ گھر کے کام بھی ان کے لیے ورزش کا ذریعہ ہیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، باغبانی یا زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا، سب جسم کو متحرک رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپانی بزرگ 90 سال کی عمر میں بھی سیدھے کھڑے اور چاق و چوبند نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر باغبانی ایک نرم مگر مؤثر ورزش ہے جو جسم اور ذہن دونوں کو سکون دیتی ہے۔ ان کا راز توازن اور تسلسل ہے۔ وہ جسم کو تھکاتے نہیں بلکہ مستقل حرکت میں رکھتے ہیں۔ ان کے لیے حرکت سزا نہیں بلکہ زندگی کا قدرتی حصہ ہے، ایک عادت، ایک ثقافت اور ایک طرز زندگی۔ یہی مستقل اور فطری حرکت ان کی طویل اور صحت مند زندگی کا بنیادی راز ہے۔ جاپانی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو ایکیگائی ہے، جس کا مطلب ہے جینے کی وجہ۔ یہ وہ خاموش مقصد ہے جو زندگی کو معنی دیتا ہے، جو ہر صبح جاگنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ جاپانیوں کے لیے ایکیگائی دولت یا شہرت سے نہیں جڑا ہوتا بلکہ اطمینان، توازن اور شکرگزاری سے ہے۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، باغبانی، کام، خاندان یا کوئی معمولی عادت جو خوشی دے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ لمبی عمر پاتے ہیں، جلد صحت یاب ہوتے ہیں اور کم دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ اوکیناوا کے لوگ، جو دنیا کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ افراد میں شامل ہیں، اپنی لمبی عمر کا راز خوشی اور تعلق میں دیکھتے ہیں۔ کسی کے لیے سبزی اگانا ایکیگائی ہے، کسی کے لیے پوتے پوتیوں کے لیے کھانا بنانا یا کسی کے لیے ساز بجانا۔ یہ چھوٹی وجوہات ان کی زندگی میں معنویت، امید اور مسرت لاتی ہیں۔ اس کے برعکس مغربی معاشروں میں اکثر لوگ مقصد کھو دیتے ہیں،
काम सिर्फ बका बन जाता है और रिटायरमेंट एक अंजाम महसूस होती है। इस खला से तन्हाई और जहनी दबाव जन्म लेता है। लेकिन जापानी कभी जिंदगी से रिटायर नहीं होते। वो बरादरी का हिस्सा रहते हैं, खिदमत करते हैं, मशगूल रहते हैं। यही सरगर्म रहना उन्हें जवान रखता है। आइकिगाई का एक अहम पहलू ताल्लुक भी है। जापानी लोग मेलजोल, हमदर्दी और हम आहंगी को तरजीह देते हैं। इज्तिमाई सरगर्मियां उन्हें जज्बाती सहारा देती हैं, जिससे दिल हल्का, जहन प्रस्कून और जिस्म सेहतमंद रहता है। आइकिगाई किसी बड़े मकसद का नाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियों में मानी तलाश करने का नाम है। दबाव के बगैर मकसद के साथ जीना। यही वजह है कि जापानी सिर्फ ज्यादा उम्र नहीं पाते, बल्कि भरपूर जिंदगी जीते हैं। तनाव जदीद जिंदगी का खामोश कातिल है, मगर जापानी लोगों ने उसे मतवाजन रखने के कुदरती तरीके अपनाए हैं। तेज रफ्तार शहरों और तवील काम के औकात के बावजूद वो सुकून को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। इनके लिए अमन कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक मिश्क है। उनकी मारूफ रवायत ऑनसन यानी गर्म पानी के चश्मों में गसल करना है। ये मिनरल्स से भरपूर कुदरती चश्मे जिस्म और जहन को सुकून देते हैं। गर्म पानी में डूबकर वो तनाव दौर करते और खुद से दोबारा जड़ते हैं। इसी तरह शिनरिन योको या जंगल में नहाना एक और खूबसूरत रवायत है, जहां इंसान खामोशी से फितरत के दरमियान वक्त गुजारता है। पत्ते झड़ने की आवाज़, पानी की रवानी और धूप की नरमी असाब को प्रसून करती है और तनाव के हार्मोन्स कम करती है। जापान में डॉक्टरों की तरफ से उसे जहनी थिकन के इलाज के तौर पर भी तजवीज़ किया जाता है। रोजमर्रा के छोटे मामूलात भी जहनी सुकून का जरिया हैं, जैसे चाय की रस्म जिसमें हर हरकत ध्यान और एहतराम के साथ की जाती है, या अकीबाना फूल सजाने का फ़न और सफाई का अमल। ये आम काम जहनी सुकून और तौजा पैदा करते हैं। जैसे मुराकबा मगरबी माशरों में सुकून को मेहनत के बाद इन्हाम समझा जाता है, मगर जापानी उसे रोजमर्रा की देखभाल का हिस्सा बनाते हैं ताकि थिकन जमा ना हो। उनका माहौल, सादा घर, साफ सड़कें, प्रस्कौन महल्ले जहनी तवाजुन को फ़रोग देते हैं। समाजी ताल्लुकात में एहतराम और नरमी भी तनाव को कम करते हैं। जापानी लोग सुकून को तलाश नहीं करते, बल्कि अपनी आदत, माहौल और मौजूद लम्हे की आगाही के जरिए सुकून तख्लीक करते हैं। यही उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत का राज है। जापान में बढ़ापा खौफ या शर्मिंदगी की बजाय जिंदगी का कुदरती और बावकार मरहला समझा जाता है। बुजुर्गों को इज्जत दी जाती है और झरियाँ या सफ़ेद बाल कमजोरी नहीं, बल्कि तजर्बे और दानिश की अलामत हैं। इस रवैये से बुजुर्ग खुद को माशरे का अहम हिस्सा महसूस करते हैं। वो तन्हा नहीं होते, बल्कि तकरीबात, महफिलों और ख़ानदानी सरगर्मियों में शरीक रहते हैं। ये एहसासी वाबस्तगी उन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखता है। जापानी सकाफत में बढ़ापा इज्जत की अलामत है, तन्हाई की नहीं। आराम और नींद के बारे में उनका रवैया भी काबिल तकलीद है। वो नींद को सेहत का बुनियादी सुतून मानते हैं। दिन में मुख्तसर नींद लेना एनिमोरी आम बात है और उसे सिस्ती नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझा जाता है। इनके सोने के औकात कुदरती रोशनी के मुताबिक होते हैं, जिससे हार्मोन्स, क़ुव्वती मुदाफ़ात और जहनी वजाहत बेहतर रहती है। मगरबी दुनिया के बराकस, जहाँ मसरूफियत को फ़ख्र समझा जाता है, जापानी लोग आराम को पैदावारी क़ुव्वत और लंबी उम्र का राज मानते हैं। इनके घर सादा और लचकदार अंदाज में बने होते हैं। फर्श पर बैठना, फतून पर सोना और महदूद जगहों में हरकत करते रहना जिस्म को मुसलसल मुतहर्रिक रखता है। ये मामूली मगर मुस्तकिल हरकत बढ़ापे के उसरात को सस्त कर देती है। बुजुर्ग अपनी रोजमर्रा जिम्मेदारियां खुद अंजाम देते हैं, जिससे उनकी खुद एतमादी और खुद मुख्तारी बरकरार रहती है। शुक्रगुजारी भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। वो रोजमर्रा नामतों, सूरज, खाने, खानदानों पर शुक्र अदा करते हैं, जिससे दिल मुतमईन और जहन प्रसकून रहता है। मुसब्बत सोच जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाती है और उम्र में इजाफा करती है। जापानी फलसफा सिखाता है कि बढ़ापा वक्त से लड़ने का नहीं, बल्कि वक्त के साथ जीने का फ़न है, एहतराम, तवाज़ुन और सुकून के साथ।